سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا محتاط کر دیتے ہیں کیونکہ آج کل ایک پوتن صاحب کی ایک فیک کلپ کافی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر. یقیناً کبھی نہ کبھی آپ کے واٹس ایپ میں بھی وہ پہنچ جائے گی, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس فیک نیوز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے نہیں کیا یہ. اور یہ ایسے ہے کہ اگر وہ ویڈیو پیکا ہمارے پہ نہیں لگ سکتا اور لوگوں پہ بے شک لگے, اور بالکل ہی چاہیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی جس نے بھی کہا, وہ کہہ رہا ہے کہ روس آئسولیٹڈ ہے, وہ غلط کہہ رہا ہے. اسی ہفتے میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو یہاں پر ہوسٹ کیا اور اس نے وہ کھڑا ہوا ہے ویسٹرن پریشر کے خلاف, اور یہ وہ, اور ہم نے بہت باتیں کی ہیں تیل کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, جلد جاؤں گا پاکستان, ہاں, اور اینڈ میں پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے. اچھا, یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو 100% اصلی ہے. یہ جو سب ٹائٹلز ہیں یہ جعلی ہیں, یہ جھوٹے ہیں. اور وہ اس لیے کہ بیچ میں اس کلپ میں پوتن بات کر رہے ہیں کہ جی یہ یوکرین کے اندر نیو نازیز ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے سمجھا کہ عمران خان نیازی کی بات ہو رہی ہو, نازی نیازی, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. ایکچوئل ریالٹی ہے کہ جس نے یہ بنائی ہے اس نے جان بوجھ کر یہ فیک بنائی ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ میں کہوں گا کہ آپ کو ایک دفعہ سن لیں, کیونکہ رشین میں بھی پاکستان پاکستان ہے, اردو میں بھی پاکستان پاکستان ہے, انگلش میں بھی پاکستان پاکستان ہے, اور اس کا کوئی ذکر نہیں کیا. اور دوسرا کہ اس کے ساتھ وہ گارڈین کا لوگو لوگوں نے لگایا ہوا ہے. جو اصل کلپ ہے وہ گارڈین کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی. مزیدار بات کیا ہے کہ خان صاحب کے کچھ بہت جو جذباتی سپورٹر ہیں وہ اس کو اس طرح ٹویٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں خان صاحب نے کیا کر دیا, اور جو مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں خان صاحب نے کیا کر دیا. تو دونوں چلا رہے ہیں, بڑی مزیدار ہے. اچھا, اب بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ہم ان کے جو یوکرین اور یہ جو بارڈر پر لوگوں پر یہ تشدد کر رہے ہیں, افریقنز پر, بھارتیوں پہ, ہو سکتا ہے کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی اس کا نشانہ بنے ہو. ویسٹرن میڈیا ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کا سب سے غیر جانبدار میڈیا ہے. دے آر دا گولڈ اسٹینڈرڈس, ہم جیسے میلوں کے لیے نا فلیگ بیئررز آف ہیومن رائٹس. لیکن ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی کرائسس آتا ہے دنیا میں یا کوئی اس طرح کی جنگ ہوتی ہے نا, تو جو نقاب لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں نا, بڑے خوبصورت قسم کے فیس پینٹ لگائے ہوتی ہے, وہ اتر جاتی ہے. اچھا, یہ, اور میں اب بات کر رہا ہوں ٹاپ اینالسٹ, ٹاپ رپورٹرز, یو ایس کے وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزرز کی, کہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایسی مثال نہیں دیکھی کہ ایک قوم اس طرح کے کھڑی ہوئی ہے ٹینکوں اور بندوقوں کے خلاف. سر فلسطین کا نام 15 اگست کو بھاگے ہیں بھیا کابل سے, ہاں, 100 بندہ مار کے, ٹھیک ہے نا. مجھے جو سب سے فلسطینی کھڑے ہوئے ہیں لگی, ہر بندہ کہہ رہا ہے وی آر چوزنگ دیس ورڈز کیئرفلی. مطلب اگر کیئرفلی نہ کر رہے ہوتے تو اس وقت تک تو نہیں, کیئرفلی نہیں کرے ہوتے تو اتنی سی مسٹاش ہوتی اور سواسٹکا باندھا ہوتا. یہ بالکل ایسا کہ دیکھیں, میں آپ کو کمینہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں نہیں کہہ رہا. میں نہیں کہہ رہا, میں الفاظ کا چناؤ بڑے دھیان سے کر رہا ہوں. سر آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہاں, دل میں جو بولا وہ سو بولا. اچھا, بڑی مزیدار باتیں آ رہی ہے. کونڈولیزا رائس صاحبہ, ابھی ان کا بیان آیا ہے کہ جی جب آپ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں اس کو وار کرائم کہتے ہیں. یار اللہ کا واسطہ, یار آپ کون ہو. اچھا دیکھیں, لیکن کچھ لوگوں کی میں پھر بھی آنیسٹی کو میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے کہ ڈنمارک کی ایک ہے رائٹ ونگ پارٹی, اور اس نے کہا کہ جی جس طرح ہم یہ افریقہ والوں کو روکتے ہیں اسی طرح ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو اپنے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ تو چلو پارٹی کا ممبر ہو گیا. بلگیرین پرائم منسٹر نے بھی کیا مطلب لاجواب بات کی, اور میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز وہ کیئرفلی اپنے ورڈز کو چوز نہیں کر رہے. ہاں, اس نے کھل کے کہا ہے کہ جی یہ وہ والے ریفیوجیز نہیں ہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے یا جن کو ہم روکنا چاہتے ہیں. دیز پیپل آر یورپینس, تو ان کو تو ہم ویلکم کریں گے. یہ ریلو کٹے نہیں ہیں, یہ گندے بندے میلے ویلے نہیں ہیں. اور انٹرسٹنگلی نا, وہ پولینڈ یوکرین بارڈر پر نا ابھی حال میں ہی کوئی میرے خیال کہ 35 افغان ریفیوجیز تھے جن کے اوپر پانی بھی اسپرے کیا گیا سردی میں. لیکن وہ چلتا ہے, انسیولائزڈ لوگ ہیں, انسیولائزڈ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا گورے رنگ کا زمانہ کبھی ہوگا نہ پرانا.